لیکن ہارون صاحب، مریم صاحبہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، ان کے جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں، یہ سب تسلیم جلسے کر تو رہے ان ہیں۔ کے کامیاب ہوئے، بس جلسوں میں صرف ووٹ اگر صرف جلسوں سے ہوتے تو 2013 کے الیکشن جی جاتے نا عمران خان۔ عمران خان کے جلسے تو اتنے بڑے تھے جو بھٹو سے بھی بڑے تھے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، خیر آبادی کم تھی، آبادی بھی تو مادر ملت کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں 2.5 گنا بڑھ گئی نا۔ تو وہ جلسے تو 2013 میں پھر کیا ہوا تھا؟ ٹکٹوں، ویسے انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بہت غلطیاں کی ہیں پی ٹی آئی نے، اور مطلب یہ جو سب سے بڑا بلنڈر ہے وہ تو ہے علی امین گنڈا پور، وہ تو چلے گئے، جس کی حالت یہ ہے، نہیں کہاں چلے گئے بھائی ہیں وہ۔ اچھا، میں نے خود دیکھا عمران خان کے جلسے میں اسٹیج پہ انہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، وہ اپنا کہا کہ کلبھوشن جو ہے وہ تو جا چکا ہے، یہی پتہ نہیں تھا۔ گارڈ نے ان کے وہاں فائرنگ کی، نقد پیسے انہیں دیتے ہوئے دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر الیکشن کمپین میں بھٹو کے خلاف وہاں بات کرنے کا کیا جواز تھا؟ ضرورت ہی کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا۔ کیا؟ پیپلز پارٹی کا سویا ہوا ووٹر اور ورکر جاگ اٹھے گا جب آپ کسی کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں۔ بھائی حکومت یہاں کی زرداری صاحب نے، چودھری مجید کو انہوں نے بنایا، انہوں نے لوٹ مار کی، اس کی کریں بات اور ان سے پوچھیں کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب نے پوری بات کی کہ نہ صرف پاکستانی قوم ان کی عظمت کو سلام کرتی ہے اور ان کے لیے ہر کوئی دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے، بلکہ سارا عالم اسلام ان پہ فخر کرتا ہے، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں جی، ان کی عظمت کے قائل ہیں اور وہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں مریم نے تو نہیں کی۔ اچھا، یہی تقریر جو عمران خان نے کی ہے باقی لیڈر بھی کرتے، پھر وہ کہتے ہیں 500 روپے دیں گے، بالکل غیر قانونی بات ہے۔ اور ایک بھی ووٹ اگر زیادہ، ایک ووٹ سے بھی ہمارا امیدوار جیت گیا تو 1 کروڑ روپے خرچ کر دیں گے حلقے پہ۔ یہ ایک آدمی جو ہوش مند آدمی نہیں ہے، سوجھ بوجھ کر نہیں ہے، اس کو اب کیا الیکشن کمپین سے اس سے نقصان ہوا۔ اب وہ صورتحال نہیں رہی، اب بہت سوئفٹلی نہیں جیتیں گے، اب بھی بڑی پارٹی ہوگی۔ سردار ابراہیم کے 2 پوتے، خالد ابراہیم کے 2 بیٹے، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اس کا نام تھا، انہوں نے رکھا۔ وہ دونوں جیت سکتے ہیں، ایک جیت سکتا ہے، 2 بھی جیت سکتے ہیں، ایک بھی۔ اچھا، 4-5 یہ اندازہ ہے، اس میں غلطی کا احتمال تو ہوتا ہے۔ مسلم کانفرنس جیت سکتی ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ سارے اس کے لئے پنجاب میں پہلے اندازہ یہ تھا کہ 9 میں سے 8 سیٹیں جیت لے گی پی ٹی آئی، میرا خیال ہے 6 سے زیادہ نہیں جیت سکے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کراچی میں کہہ نہیں سکتا پختونخوا ہمیشہ جیت جائیں، تو بڑی پارٹی تو یہی ہوگی، حکومت تو یہی بنائیں گے، اور بنیادی وجہ اس کی وہی ہے۔ ایک تو ان کی عمران خان نے جو میسیج جا کے دیا وہ ٹھیک میسیج دیا۔ سیکنڈلی یہ کہ وفاقی حکومت، پھر یہ جو مریم کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو ہو کیا گیا کہ یہ باغ میں اس لیے گیا ہے کہ وہاں تنویر الیاس جو ہے وہ نیا اس نے اے ٹی ایم تلاش کر لیا ہے۔ وہ بھائی آپ کے خاندان نے تو ہمیشہ دوسروں کے سرمایہ پہ سیاست کی اور فوج کے بل پہ کی۔ عمران خان کو انوکھا کام تو نہیں کر رہا، غلط کر رہا ہے۔ عمران خان اگر کروڑ پتیوں کو ٹکٹ دیتا ہے تو اس کی تائید نہیں کی جا سکتی تبدیلی کا نعرہ لگانے کے بعد۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو توفیق ہی نہیں ہے، اتنا ظلم ہوا انڈیا میں، اتنا ظلم ہوا ہے، اور آپ کو صرف اس لیے کہ آپ کا چلیے مان لیا کشمیری نسل ہے، آپ کو دے دیا، اور کہتے ہیں آپ فدا ہیں نواز شریف پہ۔ یعنی کشمیری قوم کا کوئی خدا، رسول، مذہب، دین، ایمان، آزادی یہ اہم نہیں ہے، میاں صاحب پہ فدا ہیں۔ میاں صاحب کیا ہیں؟ میاں صاحب کیا ہیں؟ وہ قائد اعظم تو نہیں ہیں، لیکن قائد اعظم بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتے تھے۔ تعریف یہ کی جاتی ہے جیسے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ اور رسول کی طرف بلاتا۔ قائد اعظم کیا کہتے تھے کہ میری بیعت کرو اور میرا ساتھ دو، اور میں نے کارنامہ کبھی انہوں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ بھی کبھی نہیں، انہوں نے کہا پاکستان ماڈرن مسلم اسٹیٹ، ہاں جی، قرآن ہمارا دستور ہے، اور ہم نے جمہوریت بہت پہلے سیکھ لی تھی، تحریک خلافت کی انہوں نے مخالفت کی۔ یہ دیکھیں نا طالبان کے فینامنا میں اس کو ملحوظ رکھیں، انہوں نے کہا تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھوم سکتا، جدید مسلم رہا، جدید ماڈرن۔ تو خیر
کیا کہیے. بظاہر تو ہارون صاحب ایسا محسوس ہو رہا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہی آزاد کشمیر کا مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی باوجود اس کے کہ آصفہ بھٹو صاحب بھی وہاں پہنچی. برابر کی سیٹیں لے سکتی ہے, کوئی نہیں کہا جا سکتا. ان میں دیکھیں لطیف اکبر جیسے لوگ ہیں, ادھر سردار یعقوب ہیں, یہ جو بڑے بڑے سٹال وارڈز ہیں, جو گھلنے ملنے والے لوگ ہیں, پرانے سیاسی ورکر ہیں جن کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور جو ان کی حکومت رہی ہے وہ تو آزاد کشمیر کی حکومت کی بدترین حکومت تھی. کوئی خاکروب بھی نہیں شاید بھرتی ہوتا تھا بغیر پیسوں کے, اور بوریوں میں آخر میں پیسے بھیجے گئے تھے. آخری جو چند دن رہ گئے تھے اس میں بھی کچھ ملازمتیں بیچ کے بوریوں میں پیسے بھیجے گئے. ایوری باڈی نوز. لیکن عجیب بات ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر انٹیکٹ رہا. بندے تو گئے مسلم کانفرنس سے نون لیگ میں, اور پھر نون لیگ سے واپس مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی کے کارکن وہیں کے وہیں, اور ان کے کچھ لیڈرز بھی وہیں, بہت سے ورکر ان کے. باقی کام علی امین گنڈا پور نے اصل فائدوں نے پہنچایا. جو بھٹو کو غدار کا لفظ غدار اور ہے, اور یہ کہنا کہ کوئی شوث اقتدار میں مبتلا تھا اور اس نے مظالم کی, یہ دوسری بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا, وہ علی امین گنڈا پور تھا. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں خان صاحب اب ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. چلیے ہارون صاحب دیکھتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سیاست کے اوپر ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو کورونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست کے اوپر کچھ بات کرنی ہے, مگر ہارون صاحب میں چاہ رہی ہوں کرونا کے اوپر کچھ بات کریں, اس کے بعد پھر سیاست کے اوپر جاتے ہیں جو وزراء سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی. دیکھیے جی, میں نے بیسک آپ کو بتا دیا, 93% کراچی میں ہے ڈیلٹا, لاہور میں 80% ہے, پشاور میں 73% ہے. یہ میں نے بات کیا ڈاکٹر سہیل اختر چغتائی صاحب سے, اچھا, اور وائرالوجی کے جو ٹاپ ایکسپرٹ ہیں ملک میں, ڈاکٹر وحید الزمان ریٹائرڈ بریگیڈیئر, ہاں جی, اسی لیبارٹری نے, میں اس لیے ان سے رابطہ کیا کہ انہوں نے فیبری میں پہلا کرونا کا مریض جو دریافت کیا تھا. دے ور سو کیئرفل کہ جیسے ہی چین میں یہ واقع ہوا تو انہوں نے بہترین قسم کی مشینری درآمد کر لی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ زیادہ پھیلتا ہے, تیزی سے پھیلتا ہے, علاج وہی ہے جو روز اول سے ہم کہہ رہے ہیں, ویکسینیشن, اور جناب ہر وقت بہترین ماسک پہننا. ایک بات کی انہوں نے تعریف کی کہ این سی او سی نے ایک زبردست نظام اسٹیبلش کیا. یعنی ملک کی کسی بھی کونے میں, کسی بھی لیبارٹری میں کوئی مریض آیا, اس کا ڈیٹا انہوں نے پابند کیا کہ ہمیں بھیجیں, ڈیٹا ہمیں ٹھیک مل گیا. ٹھیک ہے. پھر جتنے محدود وسائل تھے ان کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی. یعنی ایران میں 90,000 آدمی, ایران کی آبادی 8 کروڑ ہے, پاکستان کی 22 کروڑ, ہمارے 22,000. انڈونیشیا تباہ ہو گیا, انڈیا تو تباہ ہی ہو گیا نا. انڈیا میں تو ابھی فگرز آئیں گے, کم از کم 15-20 لاکھ آدمی وہاں گئے جان سے. اور انڈیا میں یہ ڈاکٹروں نے یہ کمال کی اتنی بے احتیاطی کی کہ اسے نیا مرض ایجاد کر دیا. اب وہ کرونا نہیں ہے, اب وہ کچھ اور ہے. جب وہ رزسٹ کرنے لگتا ہے کوئی وائرس اینٹی بائیوٹک کو, تو وہ پھر وہ نہیں رہتا, وہ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ بہت خطرناک ہے. اس لیے اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, اور کرنی چاہیے. حکومت کو ویکسینیشن بڑھانی چاہیے, کوشش بھی کر رہی ہے. بہرحال جو کام حکومت نے ٹھیک کیا اس کی داد دی جائے. ٹھیک ہے. کیبنٹ سے منظوری کے بعد جو سیکیورٹیز واپس لی گئی ہیں, سب ریزسٹنس کہیں پہ آئی ہے کہ جی نہیں, ریزسٹنس کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, وہ مسلسل ایک میسیج دے رہا ہے, ٹھیک دے رہا ہے کہ بھائی یہ پروٹوکول, اپنا اخراجات اس نے کام کیے نا 30 کروڑ کے, ایوان صدر نے نہیں کام کیے, ان کے تو 1 ارب ہیں. ہاں جی, گورنر. اچھا, جو پروٹوکول کی باقی جو لوگ ہیں نا وہ اپنا وہ پابندی کر رہے ہیں, گورنر پنجاب نہیں کر رہے. اخراجات میں کمی کی ہے, پروٹوکول کی پابندی نہیں. پروٹوکول بڑا عزیز ہے نا جی, پروٹوکول کے لیے تو ساری زندگی سے ساری مصیبت اٹھائی ہے. اچھا, وہ ریزسٹنس نہیں ہو رہی, اس سے ایک اچھا میسیج جائے گا. اور کہا نجی فنکشنوں میں کم جائیں, اور وہاں بالکل پروٹوکول کا کوئی دخل نہیں ہے, وہاں پروٹوکول لے کر نہیں جائیں.
ٹھیک ہے ہارون صاحب، افغانستان پہ ابھی بات کرنا کچھ باقی ہے. دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے ابھی بات مذاکرات تو الگ ہے نا کہ عبداللہ نے کہا سب کو لچک دکھانی ہوگی. ایسا ہی ہے. اگرچہ یہ افغانوں کے مذاکرات اتنے ٹف ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ساری اپ ٹل سینٹرل ایشیا یہ ان قوموں کا مزاج ہے. یہ 15,000 کا قالین کی قیمت آخر میں 1,300 روپے نکلتی ہے. 1,300 روپے نکلتے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہایا گیا ہے. مثلاً دوستم نے شمال میں 3,000 آدمیوں کو یا گولی مار کے مار ڈالا طالبان کو، یا کنٹینروں میں بند کر کے مار دیا. وہاں ملا تقی تھے، میرا خیال ہے کہ ملا عمر نے اس وقت میسیج بھیجا جنرل مشرف کو، اور انہوں نے امریکیوں سے بات کی تو وہ ملا تقی ایک بڑی نمایاں شخصیت تھے تو ان کو جہاز بھیج کے وہاں سے نکالا گیا. آج وہ ملا تقی کابل کے دروازے پہ کھڑا ہے نا. دروازے سے مراد ہے کہ بھائی وہ اسی نے داخل ہونا، اس کے ساتھیوں نے. وہ ان 3,000 آدمیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کنٹینروں میں بند کر کے مار ڈالے گئے تھے. اور یہی دوسرے مسائل بھی ہیں. تو ابھی چند منٹ پہلے یہ مجھے اطلاع دی ہے جی ایک محترم دوست نے کہ امریکی چینی کے صدر لی جن پنگ